شروع. آزادی ٹرین ملک کے مختلف علاقوں میں ملی یکجہتی کا پیغام لے کر جائے گی. دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا درست نہیں ہے. یورپ میں سماجی ناانصافیاں نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب دھکیل رہی ہیں. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس. عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ نے ٹورانٹو ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں جاپان کی کیمی نیشیکوری کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 7-5 سے شکست. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین. رؤوف طاہر صاحب، گل نوخیز اختر صاحب اور سعدیہ کی طرف سے آپ کو وارننگ شو میں خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی وارننگ ہٹ. مراد علی شاہ حلف اٹھاتے ہی اولے پڑے. سیاسی کزنز کا نیا ایڈونچر. آزاد کشمیر، نیا وزیر اعظم، نیا عزم. ٹرمپ مزید ڈم. چلتے ہو تو جیل کو چلیے، شاہانہ قید خانہ. شکل بدلنے والی عمارت. آسمان سے گرا کہیں نہ اٹکا. پاکستانی کرنسی نوٹ سے نوٹ تک. پاکستانی نوجوان کی بھارت کو شکست، فتح کشمیر کے نام. ناظرین، یہ ہے ہمارا پاکستان کا روشن چہرہ، لیکن اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوران پروگرام. ابھی جس موضوع پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو کہ نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں. انہوں نے مزار قائد پر اور بھٹو کے مزار پر حاضری دی، لیکن دعا کے لیے ہاتھ صرف بھٹو کے مزار پر اٹھائے، جبکہ قائد کے مزار پر وہ یوں ہی ہاتھ باندھے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رؤوف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ان کے اس ایکٹ پر؟ یہ مسئلہ تو ہے جی، اور سوشل میڈیا نے خاصا اسے اچھالا ہے اور ان کے لیے قدرے مشکل پیدا کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے ہاں یہ روایت بن گیا ہے گل نوخیز اختر کہ جب بھی وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کہیں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اگر کراچی میں ہو تو مزار قائد پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لاڑکانہ جاتے ہیں، گڑھی خدا بخش جہاں بھٹو فیملی کی قبریں ہیں. بھٹو صاحب کے والد مرحوم سر شاہ نواز بھٹو جو تھے ان کی قبر بھی وہاں ہے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی قبر بنی، پھر اس طرح ان کے دونوں بیٹے جو تھے ان کی، اور مسل بھٹو صاحبہ کی اور بے نظیر بھٹو کی بھی. مجھے کچھ یوں یاد پڑتا ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ قتل ہوئیں یاقوت باغ میں الیکشن مہم کے دوران، تو بلوچوں میں یہ روایت ہے جی کہ بہو جو ہے وہ بلوچوں کے قبرستان میں، اپنے قبرستان میں دفن ہوگی. تو اب زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں، ان کے والد صاحب ایک بلوچ قبیلے میں بڑی اہم پوزیشن میں رہے ہیں. صحیح. تو اب مسئلہ تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے اس شرط پہ محترمہ کو ان کے آبائی قبرستان میں تدفین کی اجازت دی کہ خود زرداری صاحب کی اپنی بھی قبر، آخر ہر ایک کو اللہ کے ہاں جانا ہے، تو زرداری صاحب بھی کی قبر بھی اسی مزار میں بنے گی جہاں پہ بھٹو فیملی کے باقی لوگ جو ہیں ان کی قبریں ہیں.
تو اب جس طرح آپ نے بتایا ہے جناب وزیر اعلیٰ جو ہے نومنتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پہلے مزار قائد پہ گئے, اس کے بعد وہ بھٹو صاحب بھٹو فیملی کے مزاروں پہ گئے. تو سوشل میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا جی. میرا یہ خیال ہے گل نوخیز اختر کہ یہ شاید نادانستگی میں ان سے یہ بات ہوئی ہے, ورنہ ظاہر بات ہے آدمی مزار قائد پہ جاتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج تھا؟ میرا خیال ہے رؤف صاحب ہاتھ دعا کے لیے دعا ہاتھ باندھ کے بھی کی جا سکتی ہے, دعا ہاتھ باندھ کے بھی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ خبر تب بنی جب انہوں نے وہاں بھی اگر وہ ہاتھ باندھ لیتے نا تو پھر خبر نہ بنتی. ایک جگہ پہ انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا دیے اور دوسری جگہ پہ انہوں نے یوں ہاتھ باندھ لیے, اس وجہ سے خبر بن گئی. اور دوسرا ابھی دیکھیں آپ ان پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ جی پروٹوکول ان کا بہت زیادہ ہے. انہوں نے پروٹوکول نہ لینے کی بات کی تھی لیکن اب ان کا پروٹوکول بہت زیادہ ہے, 25 گاڑیاں ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں جب کوئی موومنٹ ہوتی ہے نا تو ساتھ ان کے انہوں نے بلکہ خود ہی وضاحت کر دی کہ ساتھ ان کے جو کابینہ کے وزراء ہیں وہ بھی تو ان کے ساتھ ہے نا, ان کی بھی گاڑیاں ہیں. یہ اتنی گاڑیاں تو ہمارے کوئی ڈی آئی جی صاحب نکلیں یا آئی جی صاحب نکلیں تو اس سے زیادہ گاڑیاں تو ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ہاں وہ فراز نے کہا نا کہ خلق تے شہر تو کہنے کو فسانے مانگے, اور الحمدللہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے یہ تو افسانے گھڑنے میں تو بڑا لیکن میرا یہ خیال ہے نوخیز اختر کے اس سے زیادہ جو بڑا چیلنج درپیش ہے نا نائب وزیر اعلیٰ کو, وہ یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنی آزاد روی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور نئی حکومت آئی ہے تو نئی پالیسی نیا طریقہ کار کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ کہ پہلی یاترا انہوں نے دبئی میں کر لی ہے, یہاں وہ دعا مانگ کے گئے ہیں, وہاں سے دعائیں لے کے. اور حالانکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا حلف اٹھانے سے پہلے کہ میرے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ ثابت کرنا ہے, اس تاثر کو ختم کرنا ہے کہ فیصلے دبئی میں نہیں بلکہ کراچی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس تاثر کی تو انہوں نے خود ہی تردید کر دی. اچھا, ایک اخبار میں بڑا دلچسپ واقعہ چھپا ہے جی. انہوں نے یہ کہا کہ قائم علی شاہ صاحب کے دور میں میٹنگ تھی جس میں زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ بھی اس میں شریک تھی, اور وہ قائم علی شاہ صاحب پہ خوب گرج برس رہی تھی کہ ہم جو حکم جاری کرتے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, یہ ہے وہ ہے, کیا آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے. تو علی نواز شاہ صاحب جو اس کابینہ کے رکن تھے ان سے یہ گستاخ انہوں نے کہا کہ بی بی لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے کہنے پہ جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں وہ بزرگ قائم علی شاہ صاحب کے سنتے کب ہیں. تو اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب یہ گلا کرتے رہے یار تو میری نوکری دے مگر کیوں پہ گیا صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھتے ہیں اس ماحول میں ہمارے نئے شاہ صاحب جو ہیں نوجوان شاہ صاحب وہ کتنا کوئی نیا اسٹائل لاتے ہیں, آزاد روی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو واقعی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے. تبدیلی سے یاد آیا, تبدیلی کی اگر بات کی جائے تو تبدیلی لانے کے نعرے سیاسی کزنز نے بھی لگائے. میں بات کر رہی ہوں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی اور عمران خان صاحب کی, جنہوں نے بہت نعرے لگائے اور احتجاج بھی کیے, دھرنے بھی دیے, اور اب پھر سے وہ ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں. قادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ 6 اگست سے اس احتجاج کا آغاز کریں گے اور عمران خان صاحب 7 اگست سے احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. بالآخر یہ بات اسلام آباد پہنچے گی, یہ ساری بات اور بارات. ڈیفینیٹلی یہ مجھے تو قادری صاحب شیخ الاسلام کم اور شیخ الاسلام آباد زیادہ لگنے لگے. یعنی ہر چوتھے دن ان کا سب جو ایک پورا مجمع لے کے انہوں نے جانا ہوتا. یہ وہی چکر شروع ہوا جی, اگست کا مہینہ, ادھر سے یہ نکلیں گے ادھر سے وہ نکلیں گے, پھر ادھر سے وہ جائیں گے ادھر اور ادھر سے وہ نکل جائیں گے. ہاں ابھی تو انہوں نے فرسٹ فیز کا اعلان کیا ہے, کہتے ہیں یہ مرلہ وار ہم اعلانات کرتے رہیں گے اس تحریک کے مختلف مراحل کا. اور پہلا مرلہ جو ہے وہ یہ کہ جناب عمران خان صاحب 7 اگست کو پشاور سے مہم کا آغاز کریں گے, اور جناب پروفیسر علامہ ڈاکٹر شیخ الاسلام محمد طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس دن 6-7 شہروں میں دھرنے دیں گے, ان میں لاہور بھی ہے, کچھ اور شہر بھی ہیں. اچھا رؤف طاہر صاحب, آپ کو کاٹ رہی ہوں, ایکچولی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب, ان کا بھی تجزیہ لینا چاہوں گی, ان کے بھی خیالات پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو نیا دھرنے کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہے طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ان کے لوگ مختلف شہروں میں دھرنا دیں گے, اور دھرنا بھی علامتی ہوگا, اس طرح کا دھرنا تو نہیں ہوگا جس طرح پہلے دیا تھا انہوں نے. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو دھرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پشاور سے ان کا ایک کارواں روانہ ہوگا اور وہ اسلام آباد تک آئے گا. تو یہ ایک احتجاجی جلوس کہہ لیجیے یا اویئرنیس کی کمپین کہہ لیجیے, اس کو ہم دھرنا تو نہیں کہہ سکتے.
تو اگر وہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو چوک سے نکال سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مذاکرہ نہیں. شامی صاحب یہ تحریک قصاص ہے یا تحریک اقساط ہوگی جس کی ہم دوسری قسط یا تیسری قسط دیکھنے کو ملے گی اب؟ یہ تو دیکھیں جی، آپ جیسا ماشاءاللہ مزاح نگار طنز نگار جو ہے وہ زیادہ بہتر گفتگو کر، تو وہ تو میں نے تو ایک وہ افسانوں کی کتاب تھی نا، وہ مظفر محمد علی صاحب کی قسطوں میں موت، جی جی، جس کا نام تھا، تو وہ ایسی صورت لگتی ہے. طاہر القادری صاحب تو یعنی ایک میرا خیال ان کا مشغلہ یہ ہے کہ جب باہر سے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں قیام کریں گے یا باہر چلے جائیں گے. سر ہدف کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ یہ جو دونوں سیاسی کزن جو ہیں یہ ایک بار پھر مختلف مقامات سے نکلیں گے اور آپ مرحلہ وار آگے بڑھیں گے، تو آخری ہدف ان کا کیا نظر آتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیے دونوں کے اہداف جو ہیں وہ مختلف ہونے چاہیے، کیونکہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کی تو کوئی الیکٹورل سپورٹ ہے، تو وہ تو کوئی انتخابات سے توقعات بھی وابستہ نہیں کر سکتے. ان کے تو ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ تو ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ایک متبادل قوت ہے. تو اس لحاظ سے ان کی امیدیں اور ہوں گی اور ان کی امیدیں اور ہوں گی. طاہر القادری صاحب کی امیدیں تو یہی ہو سکتی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں ان کو پنکچر کر دیں، لیکن عمران خان صاحب کی تو توقع یہ ہونی چاہیے اور امید یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ انتخابات کی تیاری کرتے ہیں اور انتخابی مہم جو ہے ایک قسم کی اس کو اتنا لمبا چلانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن بے وقت کی راگنی جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی زیادہ مرتب نہیں ہوتے. لیکن شام صاحب ابھی خان صاحب نے جو 13 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا دیا ہے جی، اور الیکشن میں کوئی 20-22 ماہ باقی ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ کے پی کے حکومت جو ہے جہاں وہ تقریباً 3-3.25 سال عملاً ضائع کر چکے ہیں، اور یہ 13 نکاتی ایجنڈے کے لیے وہاں پہ کریں تاکہ مثال بنے باقی صوبوں کے لیے الیکشن مہم جو ہے وہ اس طرح نہ چلائیں کہ جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے الیکشن مہم کو آگے بڑھائیں. جی یہ ان کو آپ کا مشورہ جو ہے میرا خیال پہنچ جائے گا آپ کا، اور ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لیں تو میرا خیال کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. آپ کا مشورہ کیا ہوگا سر انہیں؟ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اپنی پرفارمنس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور واقعی اگر ہم پچھلے دھرنوں کو یاد کرتے ہیں اور احتجاج کو یاد کرتے ہیں تو پہلے یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا اور صرف جلسے جلوس کی شکل نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جائیں گے اور حکومت بدل کے واپس آئیں گے. طاہر القادری نے تو لاہور میں یہ کہا تھا نا کہ جو انقلاب لائے بغیر واپس آئے اسے گولی مار دو، مجھے بھی مار دو، عمران خان کو بھی مار دو. اور خان صاحب وہاں پہ اعلان فرما رہے تھے کہ ہفتے کی شام تک امپائر انگلی کھڑی کر دے گا. پھر کفن اور قبریں اور جو کچھ وہ کرتے رہے، پی ٹی وی پہ قبضے کی کوشش بھی کی انہوں نے، اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ دھاوا بھی بولا. تو وہ اس طرح نہیں تھا، وہ باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت گئے تھے، اور ہدف یہی تھا کہ اب آپ نے نواز شریف کا دھڑ تختہ کر کے وہاں سے واپس آنا. میں تو کہتا ہوں جو اگلی خبر نہ سنائے اسے بھی شہید کر دے. اس سے پہلے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اگلی خبر کے لیے مجھے ایک بریک پر جانا پڑے گا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہی آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کریں گے. Indian National Congress was formed on the basis کہ ہم سب برابر ہیں. مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور نگہداشت کے لیے ایک سیاسی تنظیم قائم کی جائے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو. جن کے دل خوبصورت ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی خوبصورت ہوتی ہے. اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے بنگال کے لیے لڑ رہا ہوں. This is not fair کہ صرف ہندوؤں کے انٹرسٹ کی بات کی جائے. Sir, it is your duty کہ آپ عوام کی ایجوکیشن کا انتظام کریں. ہسٹری اور پالیٹکس تو آپ دونوں ہی بہت ٹائم چاہتے ہیں، اور آپ تو دونوں ہی میں اتنے سکسیسفل ہیں. میں تو ایک سپاہی ہوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والا سپاہی.
वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राजा फारूक हैदर की, जो कि आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने 48 में से 38 वोट हासिल करके ये कामयाबी हासिल की है। रऊफ ताहिर साहब, किस तरह से आप कश्मीर को... ये तो जाहिर है जी, इतनी बड़ी कामयाबी थी उनकी, 2/3 से भी ज्यादा। तो वज़ीर-ए-आज़म उसी को बनना था जिसे मुस्लिम लीग नून नामजद करती, और तकरीबन वाज़ेह था कि राजा फारूक हैदर जो है वही वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नामजद होंगे, इसलिए कि वही पार्टी की क़यादत कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की। उससे पहले भी 2009 में भी कोई 9-10 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। एक मारूफ सियासी खानवादा है जी, इनके वालिद साहब जो है वो वहाँ पे 2 बार अपनी जमात के सदर भी रहे आज़ाद कश्मीर में, और खुद ये मुख्तलिफ मुनासिब पे काम करते रहे। क्या तब्दीली देखते हैं? अहम तर बात यह है ना जी, अहम तर बात यह है इनकी तकरीर, और इससे पहले कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनका इजलास बुलाया पार्लिमानी पार्टी का, तो उसमें उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि आपको गुड गवर्नेंस की तरफ जाना है, आपको आज़ाद कश्मीर को एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट देना है, और आपको आज़ादी कश्मीर के लिए वो जो बेस कैंप का किरदार है वो भी अदा करना है। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतने के अगले ही रोज जब मुजफ्फराबाद गए थे और वहाँ बहुत बड़े जलसे से खिताब किया था, तो उन्होंने नारे का इख्तिताम इस पे किया था, आज़ादी मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद, जिसपे इंडिया को बड़ी तकलीफ भी हुई, पुतले जलाए गए, ये हुआ वो हुआ, सारा मामला हुआ। तो अब इसी बात का इरादा किया है जी गुल-ए-नौखेज़ अख्तर जनाब नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर में कि मैं और उनके रुफ़का वो आज़ाद कश्मीर को एक ऐसा सिस्टम देंगे जिसमें करप्शन नहीं होगी, गुड गवर्नेंस उनका हदफ है, और ये कि आज़ाद कश्मीर को वो वाकई आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप बनाएंगे, और मकबूजा कश्मीर में अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले कश्मीरी बहन भाई जो हैं उनके लिए सफारती और अखलाकी मदद जो मुहैया करेंगे। एक अहम बात उन्होंने ये कही है कि हमें एहसास है कि गुज़श्ता हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, और उसके नतीजे में उसका रिजल्ट सामने आया ना, लोगों ने वोट नहीं दिए, उन्हें 3-4 सीटें मिल गई। उन्होंने कहा कि मैं इस जज्बे के साथ काम करूंगा और मेरे रुफ़का इस एहसास के साथ कि अगर हमने डिलीवर ना किया तो हमें शायद ये 4 सीटें भी ना मिले। बिल्कुल सही। तो इसी जज्बे के साथ हम फिर ये बात कहेंगे कि जनाब सिंध के वज़ीर आला साहब को भी और इमरान खान साहब अगर मेहरबानी फरमाएं तो केपी के वज़ीर आला से भी ये कहें कि वो भी इन्हीं खतूत पे सोचे और इन्हीं खतूत पे आगे बढ़े। वो वक्त आ चुका हुआ है कि अब कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मिलेंगे। अब किसी और जरिए से आप इक्तदार में आने का सोच भी नहीं सकते। इक्तदार में आने के काफी सारे जराए थे ना, आप वोट खरीद सकते थे, एक दौर था, आप धौंस के जरिए आ सकते थे, आप बैकडोर चैनल से आ सकते थे। तो अब कारकर्दगी है, कारकर्दगी दिखाएंगे लोग, आपको वोट दे देंगे। गुल-ए-नौखेज़ अख्तर 1 मिनट अगर आप मुझे इजाजत दें, खुद प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास है, नवाज शरीफ साहब को, चुनांचे उन्होंने इस जुमे को एक मैराथन कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, 7-8 घंटे की मीटिंग, जिसमें उन्होंने अब तक की कारगुजारी जो थी उसका जायजा लिया और अगले 18-20 महीने में जो उन्हें करना उनकी हुकूमत को उसका जायजा लिया, इसलिए कि उन्हें एहसास है वो जो बात आपने की। अब वोट जो है वो कारकर्दगी पे मिलेगी। जी बिल्कुल, कारकर्दगी की बिना पर ही आइंदा अवाम डिसाइड करेंगे कि उनका हुक्मरान कौन होगा। अब बात करेंगे कुछ रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। हालिया उन्होंने हुमायूं खान के बारे में जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कि वो कुर्बानी के नाम से भी वाकिफ नहीं है, उसके मानी से भी वाकिफ नहीं है, जिसपे हर्ट हुए हैं हुमायूं खान, जो कि 2004 में हुआ ये मामला गुल-ए-नौखेज़ अख्तर जी कि ये मौसूद जनरल ट्रंप साहब, आपको मालूम है कि ये कालों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, एक्सपेट्रिएट्स जो तारकीन वतन उनके खिलाफ चला रहे हैं। तो जब इन्हें नामजद किया गया तो आपको मालूम है कि खुद इनकी अपनी पार्टी के अंदर इस पे बड़ी मायूसी का इज़हार किया गया। वो बुश साहब जो साबिक सदर है, उन्होंने कहा कि पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, लगता है पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, तो इनकी डंप हो जाएगी, पार्टी डंप हो जाएगी। ट्रंप साहब जो है पार्टी आप भी डंप होंगे, पार्टी को भी डंप करेंगे। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले, वो हुआ ये मामला गुल-ए-नौखेज़ अख्तर के ये जो है अपना खिज़र खान साहब जो है, इनका बेटा हुमायूं खान, ये पाकिस्तान निज़ाद फैमिली है। वो जब 2004 में इराक में अमरीकी फौजें थी, तो उसमें कार बम धमाके में ये नौजवान भी मारा गया, फौजी था वहां पे अमरीकी। तो ये हुमायूं खान ने
डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में जिसमें हिलरी को नामजद किया गया था, तकरीर की और कहा कि यानी ट्रंप कहता है जी कि पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को और जो बाहर से आए उन्हें निकाल बाहर करेंगे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन देखो कि मेरे बेटे ने अपनी जान दी है अमेरिकी फौज में लड़ते हुए इराक के खिलाफ। वो ये बात कर रहे थे, बड़े जज्बाती अंदाज में कर रहे थे, और साथ उनकी बेगम भी खड़ी थी गिजाला खान। तो ट्रंप ने इसका भी मजाक उड़ाया बदबख्त ने। तो चुनांचे अब उसके नतीजे में खुद अपनी पार्टी के अंदर भी वो ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहे हैं कि यार हर आने वाले दिन जो है कोई ऐसी हमाकत करता है जिससे खुद भी डंप हो रहा है। जो ट्रंप की हमाकतें बढ़ती जा रही हैं, कभी आप नोट कीजिएगा और मौसूफ के दांत मजीद बाहर आते जा रहे हैं। वो एक वो होता है ना जी, वो कार्टून क्या थे सादिया, वो जो जिसमें वो कौन से कार्टून, वो खरगोश वाले कार्टून है ना, वो जिसमें पिंक पैंथर, बग्स बनी टाइप वो बनता जा रहा है। तो अपनी शक्ल की तरफ उनका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मसूफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कार्टून किसी पार्लर में जाना चाहिए, किसी सैलून में जाना चाहिए। किसको? ये पार्लर का केस नहीं है, इसको तो सर्विस होना चाहिए पूरा, जहाँ गाड़ी नहीं सर्विस करवाते वहाँ से अपना एक और मैकेनिक के पास। एक और मैंने खबर पढ़ी कि ये जो हिलरी साहिबा है, इनकी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है वो भी पाकिस्तान से याद है, हुमा आबदी, वो इनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी है। उनके जो पर्सनल स्टाफ है ना, उसकी भी चीफ ऑफ स्टाफ है। अच्छा, हुमा आबदी साहिबा। चलिए जी, अच्छी बात है। हमने तो ये तय कर लिया जी कि इस तरह किसी की शहादत पे अगर ट्रंप ने उसको मजाक का निशाना बनाया, उसके बाप को, और उसके खड़े रहने पे उसकी माँ को निशाना बनाया, माँ के बारे में भी ऐसा जुमला कहा है, तो ये हम नहीं सुन रहे, ये अमेरिकी कौम ने भी सुना ना सारा। ट्विटर पे देखे ना क्या उसके ये इंटरव्यू उसने दिया बीबीसी को, और फिर उसके बाद जो ट्वीट चले हैं उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी उसको जूतियां हाथ में पकड़ के कहा कि ये तुमने क्या किया। जूतियां हाथ में पकड़ी थी उन्होंने? ओहो, मुहावरतन कह रहा हूँ बीबी। अच्छा, मैंने समझा। आगे चले, अल्लाह आपका हामी नासिर हो जी। लोकेश साहब, आप कभी जेल गए? हाँ, जेल में गया हूँ, 2-3 दफा जेल गया हूँ मैं। 2-3 दफा जेल गए? हाँ। किस जुर्म में? जुर्म में नहीं, जुर्म में जेल जाता है। ये जो जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं, ये किसी जुर्म में जेल जाते हैं रोजाना? नहीं, मैं उन दिनों हम लोग एक काम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट था हमारा जिसमें हम कैदियों को ना, रऊफ साहब, कुछ कैदी होते हैं जो अपनी सजा भुगत लेते हैं और उन्हें पैसे ना होने की सूरत में उन्हें मजीद सजा भुगतनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए हम कुछ इमदाद का बंदोबस्त किया करते थे। सर्विसेज, हाँ, इस तरह की। तो इस सिलसिले में वहाँ वैसे जेल जाने के लिए जो गिरफ्तारी चाहिए होती है ना, वो तो मेरी जिंदगी में ऐसी गिरफ्तारी तो नहीं आई। वैसे और बहुत सी मैंने गिरफ्तारियां दी हैं। गिरफ्तारियां दी हैं आपने? गिरफ्तार हुआ हूँ, बेशुमार रऊफ साहब ऐसे मामलात हैं जो आप वो ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें ना कोई रिपोर्ट होती है, ना कोई पुलिस रिपोर्ट, ना कोई FIR, ना कोई हथकड़ी, लेकिन बंदा गिरफ्तार हो जाता है। वो शायद गिरफ्तार मोहब्बत और उस गिरफ्तारी की सजा पता है क्या होती है? क्या? वो पुलिस नहीं सजा देती, वो अदालत नहीं सजा देती, वो सिविल सोसाइटी उसकी सजा देती है, और बहुत बुरी सजा देती है। और बसात कोई ऐसी भी गिरफ्तारी होती है कि आदमी उम्र कैद, सारी उम्र गिरफ्तार है, उम्र कैद हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं। खामद गुल नफीस अख्तर धाड़े मार मार के रो रहा था। अच्छा, बीबी जागी, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? कहने लगे कि तुम्हें याद है 14 साल पहले मैं और तुम कहीं बैठे थे तो तुम्हारे बाप ने आके हमें पकड़ लिया था। तो उसने के पास पिस्तौल था, उसने कहा मेरी बेटी के साथ शादी करो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर हमने शादी कर ली थी। तो कह लगा रो क्यों रहे हो? मुझे याद आया, क्या लगा आज पूरे 14 साल हो चुके हैं, इससे बेहतर था कि मैं कैद हो जाता, गोली मार देता वो। वाह वाह वाह। तो आप जेल जाने की मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नौखेर साहब कि कभी आपने कोई आला किस्म की जेल देखी है, पुरतायुश, कोई कंफर्टेबल किस्म की जेल? जेल कंफर्टेबल कहाँ से होगी? जेल आला से आला जेल वो होती है जिसमें आपको बाहर से 5 रुपए की बर्फ मंगाने की इजाजत होती है, या आपको 2 प्याज ज्यादा मिल जाते हैं। की बात कर रहे हैं। अब तो जेलें बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, वहाँ बड़ी सहूलियात मिल गई हैं। जनूबी अमेरिका में एक जेल ऐसी है जहां पर पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है, और उस जेल की खुसूसियत आपको पता है? आप सुनेंगे तो जेलस हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मैं वहाँ एक मंशियात फरोश जेल में फिर रहा था जहाँ उसे गिरफ्तार? नहीं, वो उस जेल में कैद था, और उस जेल के अंदर उसे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी गई थी कि 3 कमरे थे, बाकायदा एक फ्लैट उसे दिया गया था, और उस फ्लैट में उन 3 कमरों में किचन भी मौजूद था,
اور بڑی ایک LCD LED TV جو ہوتا ہے وہ اسکرین بھی اس کے پاس موجود تھی جس سے وہ تمام چیزیں نیوز وغیرہ انجوائے کرتا تھا. یہ جیل میں کوئی 5 مرلے کا فلیٹ مل نہیں سکتا اب اتنی فیسلٹی نہیں. یہ جیل میں یہ کہاں کی جیل ہے جی؟ یہ جنوبی امریکہ کی یہ جیل ہے. اور اس سے ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی رؤوف صاحب یہ رشوت کے ذریعے سارا اس نے لیا ہوگا نا. ہاں فیسلٹی لیا ہوگا. اور یہ ہمارے بھی پہلے یہاں یہی چکر تھا. اب تو کافی کنٹرول ہو گیا نا. یعنی جیل میں اگر آپ نے کسی کو فون کرنا ہو, اب تو جیمرز لگ گئے ہیں نا, تو آپ سنتری کو دینے پڑتے تھے پیسے. مطلب ایک کال کا 100 روپیہ وہ لیتا تھا. اگر سنتری کے یونٹ تیز گرتے ہیں, یہ جیل میں یہ رول ہے کہ سنتری کے یونٹ تیز گرتے ہیں. یہ بجلی کے یونٹ ہیں یا میں کہتا ہوں ٹیلی فون کے یونٹ ہے نا. ٹیلی فون میں بھی تو بجلی ہوتی ہے. تو وہاں سنتری ایک کال کا جو آپ کو باہر پڑتی ہے تقریباً 10 روپے میں 5 روپے میں, تو سنتری صاحب 100 روپے لیتے تھے. اچھا. پھر لوگوں نے رشوت دے کے اور اپنے ٹیلی فون وہاں شفٹ کروا. موبائل کراچی میں تو یہ رہا نا جی, فون پہ وہ بیٹھ کے اور باہر بھتے کی پرچیاں لوگوں کو دھمکیاں دینی انہوں نے. اور ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جن صاحب کو پھانسی یا جیل میں وہ سزائے قید ان کو دی گئی تھی, وہ جیل میں ہی ہوتے تھے, ان کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جاتا تھا, وہ جا کے باہر بدماشیاں کرتے تھے اور واپس شام کو آگے جیل میں ہوتے تھے. اب تو یہ کافی کنٹرول ہو گیا نا. اور یہ جیل بھی یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا امریکہ والی جیل, یہ اب قائم ہے یہ جیل. اگر تو قائم ہے, اگر تو آپ کا گرا دیا گیا اس کو. جی بالکل گرا دیا. اگر یہ جیل قائم ہوتی تو ایک صاحب ایسے تھے جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ بھی وہاں جا کے اچھا ان کی سہولیات کروانے کے لیے. نہیں, اب تو گرا دی جیل. اب ہم کیا کر سکتے, اب اس کا ایک ہی حل ہے, کیا آگے چلیں. آگے میں چلوں گی, لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے ہمارے پاس, اور کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیا ثنا بطول بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی ثنا, میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں اس قسم کی کوئی جیل ہے؟ جی ٹھیک ہے ثنا, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. کیا نام تھا ثنا؟ ثنا بطول گجرانوالہ. کہ پاکستان میں بھی کوئی اس قسم کی جیل ہے؟ اچھا ویسے نہیں, جیل تو نہیں ہے اس قسم کی باقاعدہ. اگرچہ اب یہ ہے کہ جیلوں میں سہولتیں بہتر کی جا رہی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جیلوں میں آپ نے ایک 3 کمرے دے دیے قیدی کو اور وہاں LED لگا. لیکن یہ ضرور ہے نوخیز اختر, کراچی میں مثلا مافیا ایک خاص سیاسی جماعت, بعد میں باقی جماعتیں بھی کچھ تو وہ جیسا جیل میں بیٹھ کے رول کرتے تھے جی. اور کچھ کہانی تو وہ سہولت مرزا نے بھی سنائی تھی نا کہ جیل میں بیٹھ کے کیسے کرتے تھے. تو پنجاب کی جیلوں میں بھی یہ معاملہ رہا ہے, لیکن اب تو ایک تو اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے جی کہ جیل میں بیٹھ کے آپ بدماشی نہ کریں, کہ جیل کو آپ نے کنٹرول روم بنایا ہوا وہاں بیٹھ کے حکم جاری کر رہے ہیں, اور دوسری کہ جینرل سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں. اور یہ جو مافیا کی آپ نے ذکر کیا نا جی, مافیا کیا ہوتا ہے بھلا پتا ہے آپ کو؟ مافیا ہوتا ہے ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ یار مجھے معاف کر دو, انہوں نے کہا جا مافیا. اس بات پہ آپ کو مافیا ہی کیا جا سکتا ہے, اور مافیا کرنے کے لیے ناظرین ہمیں لینی پڑے گی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ. اگست 1947 کو وائسرائے ہند کی زیر صدارت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. 25 جولائی کو ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہوئے وائسرائے ہند نے حکمرانوں اور ریاستی نمائندوں سے 2 معاہدوں اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن طے کیا, اور معاہدوں کی دستاویزات مذکورہ ریاستوں کو دستخط کے لیے ارسال کر دی.
कॉन्फ्रेंस में 22 रियासतों के नुमाइंदों ने तकसीम हिंद के बाद भारत से इल्हाक पर आमादगी का इजहार किया। वायसराय ने दिल्ली में ग्वालियर, पटियाला, जोधपुर, फरीदकोट और दीगर रियासतों के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी मुलाकात के दौरान तकसीम हिंद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अखबारी बयान में कहा कि वो किसी रहनुमा की हिमायत नहीं करते और तमाम मेंबरान वोट देने के लिए आजाद हैं। कायद-ए-आज़म ने जोधपुर और जैसलमेर के महाराजों से मुलाकात की। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपके फेसबुक मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। ये देखते हैं हमें किस किस ने मैसेजेस किए हैं। सबसे पहले अबू बकर मलिक हैं, लिखते हैं आप प्रोग्राम में जो लिसनर्स हैं उनके जोक्स भी शामिल किया करें। और फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। रऊफ साहब आप भी देखिए, तस्वीर दे के उन्होंने कहा है कि मेरी इस पोस्ट पर आप कुछ मज़ाहिया कॉमेंट्स करें। यानी उनकी तस्वीर पर हम कोई जुमला लगाएं? जी बिल्कुल नहीं, गलत बात, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या नाम है इनका? ये है अबू बकर मलिक। हाँ नहीं मलिक साहब, बल्कि मलिकुल मौत साहब। बात ये है कि आपकी तस्वीर पे हम कोई जुमला नहीं लगाएंगे। जुमला तो लग उसकी वजह ये है कि इनकी तस्वीर पे सारा मोहल्ला जो जुमला लगाता है तो हमें ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। और आप माशाल्लाह अच्छी खासी आपकी शक्ल है, आप पर्दा किया करें। पर्दा किया करें, वाओ, वेल एंड गुड। और अगला मैसेज है हमारे पास शेखुपुरा से आयमा आफ्ताब हैं, लिखती हैं आपका शो बहुत दिलचस्प है, सियासी और मुनफरिद खबरें सुनने और देखने का मौका मिलता है, मगर दुख इस बात का है कि ऐसी अनोखी और जो दिलचस्प न्यूज हैं वैसी बातें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। कैसी बातें? ये जो हम दिलचस्प और अजीब खबरें शेयर करते हैं ना, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब पे एक लड़की ने वॉक की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बनाया। उनके कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में ऐसे दिलचस्प मुकाबले नहीं होते हैं। ये तो फिर लाइल्म खातून है जी, खातून ये लाइल्म लग रही हैं। पाकिस्तान में तो रऊफ साहब आपने वो लोग नहीं देखे जो मूंछों से ट्रैक्टर खींच लेते हैं। हाँ ऐसा होता है। यानी और बंदर का तमाशा आपको जगह जगह मिलेगा। एक बंदा खा रहा, पूरी देख खा गया ये मुकाबले में। बिल्कुल। एक बंदे ने यानी खाली मिर्चें खा ली हैं। ये तो मुकाबले हमारे भरे पड़े हैं यहाँ पे इस किस्म के अनोखे काम। अच्छा, मिर्चों से याद आया गुल नौखेज़ अख्तर। हाँ, ये मिर्चों से याद आ सकता था आपको। अकबर बुगटी जो थे, अगर से हमारा सियासी पोर्शन तो गुजर गया है, अकबर बुगटी का शौक पता क्या था? हाँ। वो इतनी सारी सब्ज मिर्चें जो थी ना, कच्ची सब्ज मिर्चें, वो सामने रखते थे और यूं खाते थे जैसे आप अंगूर खा रहे हो। उसकी वजह ये है, अच्छा ये तो खैर उनका बहुत ज्यादा उनका कमाल हो गया ना सब्ज मिर्चों का। वैसे भी कहते हैं हरी मिर्च जो है ये आम सुर्ख मिर्च की तरह नहीं होती, ये एक सब्जी की तरह आप इसे लें। ठीक, बड़ी फायदेमंद चीज है। तो हरी मिर्च नहीं लगती? नहीं, देखें जी, हरी मिर्च जो होती है वो हरी होती है, बिल्कुल सब्ज। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद हरी मिर्च बनी हुई हैं तो लिहाजा ये हरी मिर्च नहीं बनी हुई एक्चुअली, क्योंकि 14 अगस्त हमारे यौम आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पूरे मंथ को हम सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको नखेसा भी हरे हरे नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे से। और रऊफ ताहिर साहब ने अपने दिल वाली जगह पे पाकिस्तानी परचम लगाया। बिल्कुल। हम और ये रिवायत है, आपको पता है पीटीवी की तो खास तौर पे ये रिवायत है कि ये हम 1 अगस्त से ये शुरू करते हैं। जी, ये आज़ादी का महीना है जी, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कुछ बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जो कि अपना सरफेस जो है शक्ल चेंज कर लेती है। आपने कभी ऐसी इमारत के बारे में सुना है जो अपनी शक्ल चेंज कर ले हर 60 मिनट्स के बाद? इमारत शक्ल अपनी चेंज कर लेती है? हाँ, बिल्कुल, इमारत 1 घंटे बाद, 1 घंटे में इमारत की आफ्टर 60 मिनट। अच्छा, नहीं शक्ल कैसे चेंज करती है? ये हमारे पास वीडियो भी है और नाज़रीन आप भी देख रहे होंगे इस वीडियो को कि ऑस्ट्रिया में ये कॉन्फर्टेक की शोरूम है। इस इमारत को 60 मिनट्स के बाद बिल्कुल नया जैसा कर दिया जाता है, यानी उसकी डिफरेंट शक्ल। रऊफ साहब क्या कमाल चीज नजर आ रही है हमें।
یعنی ہم سوچ نہیں سکتے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ ٹیکنیک دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر جو بلائنڈرز کا یوز کیا گیا ہے اور اس کو عمارت کی شیپ چینج کرنے کے لیے اس کو بالکل. میں گیا ہوں جی اس عمارت کے اندر، میں گیا ہوں. آپ اس عمارت کے اندر کب گئے؟ 1 2 پونے 3 دفعہ میں گیا ہوں اس کے اندر. اور یہ چینج پتہ کیسے ہوتی ہے جی؟ اس کے اندر میں گیا ہوں، رات کو میں سویا ہوں بیڈ روم میں، صبح سامنے سیدھے ہاتھ پہ کچن تھا. صبح میں نے کہا چلو کچھ چائے وائے بناتے ہیں، کچن کھولا پتہ چلو باتھ روم ہے. رات بھر میں وہ کچن کی جگہ چینج ہو چکی تھی. جی ایسا ہی ہے؟ نو یہ وہ والی عمارت نہیں ہے. یہ بلکہ عمارت صرف اس کی جو باہر والی آؤٹ لک ہے وہ چینج ہوتی ہے. میں پھر کسی اور عمارت میں ٹھہرا ہوں. آپ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور عجیب. اور یہ ویسے یہ صرف شو بازی کے لیے انہوں نے رکھا ہے، اس کے یہ چینج ہو جاتی ہے. ٹیکنیکل ریزن ہے اس کمپنی میں. دراصل اس کمپنی کے اندر جو سن شیڈز ہیں، سن لائٹس ہیں، اس کو اچھی طرح کنزیوم کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک لڑائی گئی ہے. یعنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ سورج سے انرجی ملتی ہے، تو اس انرجی کو کنزیوم کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی. سعدیہ آپ کو نا پڑھی لکھی باتیں زیب نہیں دیتی ویسے. چلیں جی آپ اگلی خبر کی طرف سے. اگلی خبر ہے ہماری جی. آپ نے کبھی جہاز سے چھلانگ لگائی ہے نوخے صاحب؟ ہاں جی. آپ نے سوال پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا. آج تک میں نے ویسے کسی کو بتایا نہیں تھا. میں جہاز سے چھلانگ لگا چکا ہوں. چلتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگائی ہے؟ نہیں کھڑے ہوئے جہاز سے. میں نے یہ چبرجی کے پارک میں نہیں کھڑا ہوا تو یہاں سے ایک دفعہ میں نے اوپر، ان کی سیڑھیاں خراب تھیں 2 سیڑھیاں، تو پھر میں نے چھلانگ لگا دی. تو جہاز سے ہی چھلانگ ہوئی نا. نہیں میں چلتے ہوئے جہاز کی بات کر رہی ہوں. چلتے ہوئے جہاز سے میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا. اڑتے ہوئے جہاز سے ہاں میں لگانا چاہتا تھا رؤف صاحب. ایک دفعہ میں جہاز سے انہیں پھر کھڑکیاں نہیں کھولن دیتی ہیں، کہنے لگے نہیں کھول دی. میں نے کہا چلو پھر اس بات میں تو جھگڑا نہیں. رؤف صاحب آپ نے تو بارہا ٹریول بھی کیا ہوگا نا جہاز میں، تو آپ چھت پہ بیٹھ کے گئے ہیں 2 دفعہ جہاز کی. ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض جہاز ہوتے ہیں نا، بسیں ڈبل ڈیکر ہوتی ہیں، تو جہاز کے اوپر بھی ایک منزل ہوتی ہے، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے. صحیح بات. جہاز کی فولڈنگ سیٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے. میں جس جہاز کی بات کر رہی ہوں، اس جہاز کے اندر ایک شخص نے 25,000 فٹ سے چھلانگ لگائی ہے بغیر پیراشوٹ کے. یعنی پیراشوٹ پہنا ہی نہیں؟ پیراشوٹ پہنا ہی نہیں، بلکہ اس کے بغیر. کتنے بجے ہے ان کا جنازہ؟ جنازہ نہیں. کیوں زندہ؟ اللہ نہ کرے، انہوں نے تو ریکارڈ اپنے نام کر لیا. ریکارڈ تو نام کر لیا، وہ 2 گز زمین بھی تو اپنے نام. نیچے ایک نیٹ تھا جو انہیں کیچ کرنا تھا، جس نیٹ پہ آ کے انہوں نے گرنا تھا، اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ بغیر پیراشوٹ کے یہ 25,000 فٹ سے چھلانگ لگائی اور آ کے اس نیٹ کے اوپر گرے. انٹرنیٹ کے اوپر گرے؟ جال کے اوپر. جال جو اچھا نیٹ کے اوپر گرے. یعنی 25,000 فٹ کی بلندی سے مصروف نے چھلانگ لگائی پیراشوٹ کھولے بغیر. اس میں پتہ کتنے رسک ہوتے ہیں؟ یہ تو سراسر خودکشی کا ارادہ ہوا نا. اگر نیٹ کے 19-20 ہو جاتا جی، اگر نیٹ کے وہ دائیں بائیں گرتے پھر ان کا کیا بننا تھا؟ نہیں انہیں کافی ایکسپیرینس ہے دراصل. یہ وہی صاحب ہے جی. ایک صاحب نے چھلانگ لگائی نا، اچھا وہاں سے جہاز خراب ہو گیا، انہوں نے کہا جی پیراشوٹ باندھیں اور چھلانگ لگا دیں. انہوں نے پیراشوٹ دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے تو پائلٹ سے کہتے ہیں کپڑا بڑا آلہ ہے، یہ کتنے روپے میٹر ہے؟ اس نے کہا جناب کپڑا چھوڑیں، اپنی جان بچائیں، آپ چھلانگ لگائیں اور 10 گننے کے بعد آپ نے یہ رسی کھینچ دینی ہے، پیراشوٹ کھل جائے گا، آپ بحفاظت نیچے پہنچ جائیں گے. جہاز خراب ہو چکا ہے، بس بسم اللہ کریں چھلانگ لگا دیں. صحیح. خیر انہوں نے چھلانگ لگا دی. اب 25,000 فٹ کی بلندی ہے. جب چھلانگ لگائی تو جب پہنچے 20,000 پہ تو کھولنے لگے ہیں پیراشوٹ کی رسی نا. کہنے لگے نہیں ابھی تو زمین کافی دور ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد کھول لیں گے. اتنا اچھا کپڑا ضائع ہو جائے گا، ابھی تو کافی. جب 15,000 پہ پہنچے تو پھر نیچے دیکھا، کہنے لگے نہیں ابھی دور ہے زمین. جب 10,000 پہ پہنچے، 5,000 ہوتے ہوتے یہ ہوا جی کہ 10 فٹ پہ پہنچ گئے. اوہ مائی گاڈ. پھر کیا ہوا؟ اینج کر کے تھلے ہوئے کہتے انی چھلانگ تو اسی ویسے ہی لا لینے. اور آپ کا مطلب ہے وہ ان سے بھی بہادر تھے؟ گئے دنیا سے گئے اس چکر میں. صاحب نے تو وہ میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا ہوں رؤف صاحب، کوئی نئی کمپنی تھی. اچھا ڈر لگتا ہے نا نئی کمپنی کے جہاز میں بیٹھ. اوپر جا کے جہاز پھر میں نے کہا یار دھیان سے چلانا، سپیڈ بریکر ہوتے ہیں راستے میں. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے پاس پیراشوٹ ہیں؟ اوپر جا کے جہاز خراب ہو جائے. کہنے لگے جی ہم نے نئے پیراشوٹ بنوائے ہیں بوسکی کے کپڑے کے. اچھا میں نے کہا ہوگا اس میں بھی کوئی ٹیکنیک ہوگی. تو میں نے کہا جی اگر آپ کا جہاز راستے میں خراب ہو گیا اور ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانی پڑ گئی، یہ میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ اگر ہمیں چھلانگ لگانی پڑ گئی اور نیچے جاتے ہوئے ہمارا پیراشوٹ ہی نہ کھلا، خراب نکلا، تو پھر کہنے لگے سر گھبرائیں نہیں،
اگر آپ کا پیراشوٹ خراب نکلا ہم آپ کو سارے پیسے واپس کر دیں گے. واہ بی بی, میں نے کہا کوئی پیسے لینے کے لیے بچے گا تو تم سے واپس مانگے گا. آفر دی انہوں نے آپ کو, جسے آپ نے میرے خیال یہ صاحب بھی مجھے اسی طرح کے لگ رہے ہیں. انہوں نے 18,000 چھلانگیں آلریڈی لگا چکے ہیں. اتنی چھلانگیں لگاتے ہیں, لنگور ہیں یہ. کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے بلکہ جو ایکس مین 3 تھی اس میں سٹنٹس بھی کیے تھے, اور یہ اس کا کافی ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. نہیں, جتنا بھی ایکسپیرینس ہو, بہرحال ہم اس بات کی داد دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمت دکھائی ہے. ہم اس بات کی داد نہیں دے رہے کہ ایسا کام عام بندوں کو بھی کرنا چاہیے. دیکھیں, جہاز کی نقطہ ایک انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے نا, جہاں پہ آ کے انہوں نے گرنا ہے. اس کے باوجود رؤف صاحب, یعنی یہ پریکاشنز بہت ضروری ہیں کہ آپ دائیں بائیں ادھر ادھر ہوں تو ایک بندہ اگر گرے نا جی پیراشوٹ کے بغیر اور وہ نیٹ کے اوپر نہ گرے تو پھر ایک بندے کی جو حصے ہیں وہ تقریباً کو 25 حصے ڈھونڈنے پڑنے ہیں. اگر یہ ادھر ادھر ہو جاتے نا, یہ سر پڑا ہے, یہ فلانا, سارے جوڑ کے تو پھر ایک بندہ بنا. لیکن انعامات ایسی چیز ہوتے ہیں جو آپ کو لالچ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نئے سے نیا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کریں. لیکن ہم بات کریں گے اس وقت ناظرین کچھ پیسوں کی, کچھ کرنسی کی. ہاں, یہ پیسوں کی بات تو میں نے بھی آپ سے کرنی تھی, خدا کے لیے. آپ کی بات بعد میں, آپ کی بات پروگرام کے بعد رکھتے ہیں. لیکن ابھی ناظرین ہماری ریسرچرز ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں کرنسی نوٹس کے حوالے سے, ان میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے, اور پھر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ بدل جاتا ہے. چلیں, یہ بات تو سمجھ آتی ہے, مگر انسان تو انسان, پیسے بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. سنسکرت زبان کا لفظ روپیہ, جس کے معنی چاندی کے سکے کے ہیں, 1540 میں شیر شاہ سوری کے دور میں متعارف ہوا, جو کہ بہاولپور کی ریاست میں استعمال ہوا جاتا تھا. 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھارتی روپے کو پاکستان کی مہر لگا کر استعمال کیا جاتا تھا, جس کی پرنٹنگ ناسک میں بھارتی سیکیورٹی پریس کیا کرتی تھی. 1948 میں پاکستان حکومت نے پہلی بار اپنے نوٹ چھاپے, جس میں 1, 5, 10 اور 100 روپے کے نوٹوں کا اجرا ہوا. پھر 1953 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2, 5, 10 اور 100 روپے کے نوٹ متعارف کروائے. 50 اور 500 روپے کے نوٹ 1957 میں چھپے. 1000 روپے کا نوٹ 1987 میں نکالا گیا, جو کہ اس زمانے کا سب سے بڑا نوٹ تھا. پھر 2006 میں 1000 روپے سے بھی بڑا نوٹ نکالا گیا, جس کی مالیت 5000 روپے تھی. 5000 کا نوٹ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہایت حیران کن بات تھی. مختلف رنگ اور ڈیزائن کے نوٹ ہماری ثقافت اور روایت کا عکس رہے ہیں, جو کہ مختلف ادوار میں متواتر بدلتے بھی رہے ہیں. لیکن آخر نوٹ اپنی شکل اور رنگ بدلتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نقل کے امکانات کا بڑھ جانا بھی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1, 2 اور 5 روپے کے نوٹ کی جگہ سکوں نے لے لی, اور اب ان 3 سکوں کے علاوہ 1948 سے اب تک جاری کیے گئے تمام سکے بند کر دیے گئے. کون جانے اب ان بیچارے نوٹوں اور سکوں میں آنے والا وقت کیا بدلاؤ لاتا ہے؟ کہیں 5000 کے بعد آنے والا نوٹ 50,000 کا تو نہیں؟ پیکج آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح روپے نے, کرنسی نے اپنی شکل اور صورت چینج کی. رؤف صاحب, اب آپ ساری بات چھوڑ دیں ہم پہ. ہم تو اس دور کے ہیں نا جی جب ہم نے ٹیڈی پیسہ بھی دیکھا ہوا ہے. رؤف صاحب یاد کریں ٹیڈی پیسہ وڈانا. ہاں, ٹیڈی پیسے وڈانا ہوتا, 12 54. ہاں جی, 58. اور اس وقت گل نوخیز اختر, یعنی اس دور کا جو پیسہ ہوتا تھا اور روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے اور ایک آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے. تو آج آپ کا جو 5 روپے والا سکہ ہے نا, وہ تقریباً اس پیسے کے برابر ہے جی, ٹیڈی پیسے کے برابر. اور جب شادی بیاہ پہ وہ پھینکتے تھے اسے, تو کئیوں کے تو وہ سر پھوٹ جاتے تھے. سر پھوٹ جاتے تھے, سروں پہ نشان پڑ جاتے تھے ان کے. کئی لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے سروں پہ نشان پڑ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے پیسے لوٹے. رؤف صاحب, آپ کو وہ دور یاد ہے جی, 1 ٹکا بھی تو ہوتا تھا نا جی. ٹکا ہوتا تھا. وہ کتنے پیسے ہوتے تھے؟ 2 پیسے. 2 پیسے 1 ٹکا ہوتا تھا. 1 ٹکا ہوتا. اب تو پیسے ٹکے کے برابر نہیں رہے. یہ آپ نے پیکج جو دکھایا نا, دیکھیں نوٹ نے کتنی شکلیں بدلی. جی ہاں, مجھے یاد ہے جی ایک بچپن کی بات کہ ٹیڈی پیسہ باقاعدہ فقیر لیا کرتا تھا, اور ٹیڈی پیسہ یعنی 100 پیسے مل کے 1 روپیہ بنتا تھا, یہ ٹیڈی پیسے. اور ٹیڈی پیسے کا بسکٹ بھی آ جاتا تھا. بسکٹ بھی ہاں, چیز آ جاتی تھی باقاعدہ. اور یہ وہ دور اپنا رؤف صاحب جب دکاندار سے جب ہم چیز لیتے تھے نا تو ساتھ وہ چونگا بھی دیا کرتا. ہاں, جھونگا بھی دیتے. چونگا جو ہے نا جی, وہ ایک پیار کی علامت ہوتی ہے. سبزی والا جو ہے
وہ یہ لہسن اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ مفت میں دے دیتے تھے جھونگے کے طور پہ. اچھا ساتھی میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, یہ جو نوٹ آئے نا جی, بڑے بڑے نوٹ آئے, یہ انہوں نے بڑی پرابلم کریٹ کر دی. یعنی 2002 میں غالباً میں خیال شاید بتا رہی تھی کہ 5000 کا نوٹ آیا, یا 4 میں 5000 کا نوٹ. دیکھیں نا, آپ کا جتنا چھوٹا نوٹ ہوتا ہے نا اتنا ہی آپ کی کرپشن کم ہوتی ہے. ایک بندے کو آپ نے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو اگر آپ کے 100 روپے آخری حد نوٹ, بڑا نوٹ 100 روپے کا ہوگا, تو آپ اتنی رقم کیسے لے کے جائیں گے, ٹریول کیسے کریں گے؟ تو جب آپ 5-5 ہزار کے نوٹ آ گئے اور یہ آ گئے, یہ کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جب نوٹ سے نکل کر ہم سکے پہ آ گئے, وہ ہمارے, میں جانتا ہوں جی وہ صاحب ہیں, وہ موت کے کنویں میں ناچتے ہیں. موت کے کنویں میں بائک چلتی ہے؟ نہیں, ناچتے بھی ہیں نا, آپ نے بائک والا دیکھا ہوگا. تو انہوں نے اپنا, وہ کہتے پہلے لوگ نوٹ وارتے سن, ہوں مار دینے. سکہ آنے کا یہ بھی تو نقصان ہوا. میں ایک بات بتاتا چلوں جی, 1 منٹ میں صرف, بلکہ اس سے بھی کم میں, کہ سعودی عرب کی کرنسی بنانے میں پاکستان کے انور علی صاحب کا بڑا نام تھا. اچھا, سعودی عرب میں جب کرنسی آئی ہے, نوٹ آئے ہیں, تو ابھی پرانے ریال جو ہے نا ان پہ ابھی انور علی صاحب کا نام لکھا ہے. پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سعودی عرب کے کرنسی پہ پاکستانی کا نام. زبردست. اور اعزازات کی بات ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ پروگرام کے آخر میں پاکستان کا روشن چہرہ بھی ڈسکس کیا کرتے ہیں, اور آج کا ہمارا جو روشن چہرہ ہے وہ ہیں کریم شہین نامی ہمارے مارشل آرٹس کے پلیئر, جنہوں نے بھارت کو شکست دے کر اپنا جو اعزاز ہے وہ کشمیر کے نام کر دیا ہے. بھارتی شخص کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا, جیت گئے, اور انہوں نے جو ایوارڈ ملا, انہوں نے جو اعزاز حاصل کیا, انہوں نے کہا جی میں اپنا اعزاز کشمیریوں کے نام کرتا ہوں. گلگت سے ان کا تعلق ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلو, عمر ہے ان کی 25 سال. اچھا, اسی طرح کا ایک پچھلے دنوں ایوارڈ ہوا ہے, ایوارڈ سیرمنی تھی, اس پہ ہمارے فیصل قریشی صاحب جو آرٹسٹ ہیں انہیں ایوارڈ ملا, اور انہوں نے بھی اپنا ایوارڈ کشمیریوں کے نام کر دیا. یہ دیکھیں, یہ ایک جیسچر ہوتا ہے نا, جی بالکل, ایک گڈ جیسچر ہے. کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے کشمیریوں کو مد نظر رکھنا ہے, ان کی اخلاقی حمایت کرنی ہے. پہلا تو روشن چہرہ یہ ہوا کہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے جی, کہ بندہ انڈیا کا ہو اور پاکستان کا, اور جیت پاکستان جائے. اور جیتنے کے بعد دوسرا تھپڑ یہ مارا گیا, انہوں نے کہا جی اپنا یہ جو اعزاز ہے جیتنے کا, یہ ہم کشمیریوں کے گل ناخذ اختر, ہم قوم کے ان دونوں فرزندوں کے لیے بھی بالکل تالی بجاتے ہیں, اور آزادی کشمیر کی جدوجہد ہوتی ہے انہیں بھی خراج تحسین. جی بالکل, اور یہ گڈ جیسچر جو ہے وہ ہماری پوری پاکستانی قوم کا نہیں بلکہ ورلڈ لیول پہ ہونا چاہیے, کیونکہ انسانی حقوق کی بات آئے تو ڈیفینیٹلی کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, ان کے بنیادی حقوق کی جنگ انہیں جیتنی چاہیے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اس کے ساتھ ہی رؤوف طاہر صاحب کو, گل نوخیز اختر صاحب کو اور سعدیہ کو وارننگ شو سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئی وارننگز کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.